لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والتهميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب ہم گناہگاروں کے طبیب دستگیر جہاں گسار زمان سید سرورہ حامی بے قصار شب اسرا کے دلہ مغفر کائنات زینت بزم کائنات آنے کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کے دربار دربار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب تعظیم علماء اہل سنت انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور نوجوان دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من الکلام السلام علیکم جب کلام کی ابتدا کرو آغاز کرو تو پہلے کہو السلام علیکم اور جب ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کو کہتا ہے السلام علیکم اور سننے والا جواباً کہتا ہے وعلیکم السلام اللہ اس کی برکت سے دونوں کے گناہ معاف فرما دے آپ تو نیک لوگ ہیں میں گناہگار سیاکار بد کردار بدعمال بندہ ہوں میں چاہتا ہوں میں سلام کروں آپ بلند آواز سے جواب دیں میرا دل تسلی پکڑ لے کہ آپ کے وعلیکم السلام کی برکت سے اللہ نے میرے گناہ معاف فرمائے السلام علیکم اور ویسے ہی ہمارا دین ہے دین اسلام تو کسی سے آپ ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یہ جو سلام السلام اسلام یہ سلامتی سے نکلا ہے تو جہاں بھی اسلام کی بات آئے گی نا یہ بات یاد رکھیے گا اس سے مراد کبھی بھی ٹیررزم نہیں ہے اس سے مراد کبھی بھی دہشت گردی نہیں ہے ہم لعنت بھیجتے ہیں طالبان پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں داعش پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں ISIS پر بھی ہمیں ناز ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں ذرا بلند آواز سے بولو ذرا ہم امن والے لوگ ہیں ہم برود والے نہیں ہم درود والے لوگ ہمارا یقین اور
انسانیت پر رحم کرو، انسانیت سے پیار کرو، محبت کرو۔ کوئی تمہیں گالی بھی دے، پتھر بھی مارے، جواب میں گالی نہیں، قرآن کی ڈانڈی بھیجے۔ یہ پیغام ہے ہمارا۔ ہم اہل سنت والجماعت پوری دنیا میں جہاں موجود ہیں، جہاں تک میری آواز آتی ہے، میں اپنے مسلک کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان علماء حقہ کے زیر سایہ یہ بات درج کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ دہشت گردی کو، ٹیررزم کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پاکستان ہو، وہ عراق ہو، وہ ایران ہو، وہ شام ہو، وہ فرانس ہو، وہ امریکہ ہو، وہ کینیڈا ہو، وہ یوکے ہو، وہ یورپ ہو، کائنات کی دھرتی میں کہیں پر بھی جو بندہ انسانوں کو قتل کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بولو بولو سارے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ہم کنڈیم کرتے ہیں ہر اس اقدام کو جو دہشت گردی کی واردات میں ملوث ہے، اور ہم بتانا چاہتے ہیں ارے ہم تو پیار والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تربیت یہ دی، تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، سامنے آگے کہو السلام علیکم۔ کیا کہنا ہے اسے؟ سارے بولو کیا کہنا ہے؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تجھ پر سلام تھی، اور صرف تجھ پر نہیں، علیکم، تم تمام پر سلام تھی۔ کیسا پیارا دین ہے۔ علامہ صاحب آپ پلیز آگے آج ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اے چودھری صاحب پیار سے بولو ذرا سے۔ ہم وہ لوگ نہیں جن کی بوتھیوں پہ 12 بجے ہوتے، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں، اور ہر ایک سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، چھیننا ہمیں نہیں سکھایا، کسی کے حقوق غصب کرنا نہیں سکھایا، بلکہ یہ سکھایا ہے تمہارے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں نا تو مسکراہٹ دے دو۔ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، کسی سے کسی کو مسکراہٹ دینا بھی، بولو نہ کیا ہے، اچھی بولو اور اچھی بولو، سے آ رہے ہو کسی بھی بولو اور اچھی نہیں، ایسے نہیں، اور اچھی، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ فرمایا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، پیسے نہیں دکھی ہو یار۔ فرمایا میں نے جنہا غریب امتی ہو بھی پریشان نہ ہو، یہ دیکھو پیسے نہیں چلو انج بھی ہو، پیسے دے کے کسی کی مدد کرے، دکھ کے وقت میں ساتھ دے، بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے، اور جس کے پاس کچھ نہیں نا وہ مسکراہٹ دے دے، یہ صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دے، یہ صدقہ ہے۔ تو لہذا میرے دوستو، آپ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، میں ہر سنی مسلمان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جب بھی ہمیں دیکھو تو پیار سے دیکھو، کیونکہ ہم جس کو دیکھتے ہیں پیار سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی روشنی ہے۔ تو لہذا ہمارے نبی علیہ السلام نے ہماری جو تربیت کرتی ہے وہ غار حرا کا جو نور ہے، وہ اصحاب صفا کو صفا کے چبوترے پر جو سکھایا گیا وہ ہے لو، وہ ہے پیس، وہ ہے ہارمنی، وہ ہے ٹالرنس۔ پیار سے بولو، ہماری لفظاں دی نام ہی سمجھ لگے نا تو پھر بھی آپ کے دس بات سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور بھی بندہ سنا رہا ہے، اسی تاڑے وکیل جو ہاں، ویسے بھی یقین ہاں۔
مسلک کے خادم ہیں. آپ جتنے یہاں یونان گریس میں رہنے والے ہیں، میں ہر سنی کا وکیل بن کے کہتا ہوں کہ ہر سنی پیار والا ہے، ہر سنی محبت والا ہے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو ٹیررسٹ ہو، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو ٹیررزم میں ملوث ہو، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو طالبان کا حامی ہو، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو داعش کا حامی ہو، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو ISIS کو اچھا جانتا ہو. ہم سب کی طرف سے یہ مشترکہ اعلامیہ، یہ مشترکہ اعلان ہے. ہم ان سب کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں، اسلام امن کا، پیس کا، لو کا، ہارمنی کا، ٹالرنس کا، محبت کا، پیار کا، خلوص کا دین ہے. اور اسلام بتاتا ہے جہاں پر رہو اپنی خوشبو کو آپ کرتے ہو. لہذا یہ حسن ہے ہمارے معاشرے کا. اسلام نے رائٹس دیے. کافر کی بیٹی آ جائے، آیا میرے نبی علیہ السلام دیکھ لیں کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، سرکار چادر اتار کے کہیں، فرمایا چادروں کی ضرورت مجھے نہیں، اے بیٹیوں کو ہے. تو لہذا ہمارے نبی نے کیا سکھایا؟ یہ نہ دیکھو بیٹی آ گئی ہے، وہ کافر کی بیٹی بھی ہو تو اس کا سر ڈھانپ دو. میرے نبی نے تعلیم دی ہے. کل دنیا کا کوئی مفکر، کوئی مصلح، کوئی اصلاح کرنے والا ایسا نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے جس نے تربیت اس انداز سے کی. تو لہذا ہمیں پوری دنیا کو یہ بتانا ہے، اسلام کا یہ چہرہ دکھانا ہے. ہر کوئی اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کو راضی کرے اور رسول اللہ علیہ السلام کا غلام ہو جائے. آؤ دعوت دیتے ہیں. میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے ہر لحاظ سے کائنات کو اپنی سیرت پہ کے لحاظ سے ایک اعلیٰ مثال دکھائی ہے اور بتایا ہے کہ لوگوں کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. اور واقعات بڑے بڑے ہیں. نام نہاد مسلمان بھی اگر کوئی آ جاتا اسلام کا لبادہ اوڑے اور اس کے مقابلے میں کوئی غیر مسلم بھی سچا ہوتا، میرے نبی اس کے حق میں فیصلہ دیتے اور بتاتے کہ لوگوں انصاف کو قائم رکھنا، عدل کو قائم رکھنا، سچی بات کو عام کرنا. اور آج بھی ہم جتنے لوگ ہیں، خصوصاً وہ جن کا تعلق میڈیا سے ہے، ان کو تو چاہیے ایسی بات کو عام کریں جو سچ ہو. اور سچ یہی ہے، اسلام امن والا دین ہے. واللہ 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 آج تک کسی سنی مسلمان نے کسی ٹیررسٹ تنظیم کا ساتھ نہیں دیا. بولو نا سارے بولو. دنیا میں کوئی انسان مر جائے جتنا اس کے گھر والوں کو دکھ ہوتا ہے، سنی مسلمان کا دل بھی پریشان ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں مارنا نہیں سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں پیار کرنا سکھایا. ارے یہ تو بڑی آگے کی بات ہے، انسان سے پیار. اٹھاؤ سہائی سکتا، اٹھاؤ مسلم شریف. میرے نبی نے کہا کہ ایک عورت تھی اور وہ وحشیہ تھی. سرکار یہ واقعہ اپنے سے آپ کو سنا دیتے. تربیت دیکھے کیسے کی جاتی ہے. گلہ بڑی ضروری نہیں، سمجھ دو یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اسلام کا یہ پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے، چاہے کوئی بھی پھیلائے. وہ اور نے
ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਵੰਡਣ ਰਿਹੋੜੀਆਂ ਮੁੜ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। अगर गटर ने अपना ढकना खोल रखा है तो सुनियो हमारे पास तो इतर है, हम क्यों ढक्कन बंद करके रखेंगे? हम अपनी खुशबू आम करेंगे, हम अपनी खुशबू आम करेंगे। हो सकता है किसी दिल में बस जाए और कोई मेरे नबी की जुल्फ का हासिल हो जाए, कोई मेरे नबी के वद्दुहा के चेहरे का हासिल हो जाए, कोई मेरे नबी की बाज़ागल बसर की आंखों में खो जाए, कोई मेरे नबी के अलम नशरा के सीने से प्यार करने वाला बन जाए। तो लिहाजा पूरी दुनिया ये सुन ले कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर भी अहले हक है, जहां पर भी अहले इस्लाम है, मैं भेड़ियों की बात नहीं कर रहा, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को बदनाम करने वालों की बात नहीं कर रहा, किसी खारजी मुल्ला की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अमन वालों की, मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत वालों की, मैं बात कर रहा हूं प्यार वालों की। हम जिनसे प्यार करते हैं, हमारे बुजुर्गों को देखना है, तारीख हमारी पढ़ो, हिस्ट्री हमारी देखो, तो तुम्हें दाता अली अजमेरी नजर आएंगे, तुम्हें ख्वाजा अजमेरी नजर आएंगे। उन्होंने तलवार के जोर पर नहीं, अपने अखलाक के जोर पर लोगों को कलमा पढ़ाया। कोई तलवार नहीं इसकी इस्तेमाल की, बल्कि बोल प्यार के बोले, किरदार दिखाया है। इमाम मोहम्मद इमाम आजम के शागिर्द, उनके बारे में आता है कि एक जीव था, एक यहूदी था, वो आपको देखता था तो कहने लगा वो ये बंदा कौन है? उन्होंने कहा जी मोहम्मद है। उन्होंने कहा ये वो मोहम्मद है जिसका कलमा पढ़ते हो? कहा नहीं ये वो नहीं, ये उनका गुलाम है। कहने लगे अच्छा फिर कलमा पढ़ा, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। क्यों? क्या छोटा मोहम्मद एडा सोना तो बड़ा केड़ा है। और दूसरी बात बयान की फरमाया मैं जब भी इसे देखता हूँ नजरें झुका के चलता बना। अगर छोटा मोहम्मद इतनी शर्मो या वाला है, बड़ा कितनी शर्मो या वाला है। तो आज हमने अपने किरदार को भी दिखाना है पूरी दुनिया को और बताना है लोगों हमें नफरत से ना देखो। अगर तुम्हारे घर में भी फौतगी हो जाए ना तो हम अफसरदा होते हैं। क्यों? अल्लाह का बंदा कहीं पे मर जाए तो अल्लाह के बंदों को ये हमदर्दी जरूर होती है कि अल्लाह की मखलूक में से एक बंदे ने अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर दी। तो लिहाजा अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला ये इस्लाम का खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाने की हमें तौफीक अता फरमाए। जहां लोग दिन रात टेररिस्ट तंजीमों को दिखाते हैं, उन दहशतगर्दों को दिखाते हैं जिनका इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं, वहां लोग हम प्यार वालों को भी दिखाएं। वहां दिखाएं ये चिश्ती मलांग, ये कादरी मलांग, ये नक्शबंदी मलांग, ये सोहरवर्दी मलांग। ये वो नहीं है जो खुद का इस्तेमाल करें। हराम है, इस्लाम में हराम है। मैं तो मौलवी अता कर रहा है साथ दो मेरा, इस्लाम में हराम है, हराम है। ये किसी को कत्ल करना, किसी को मारना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम ये बताता है मेरे रोज की बारगाह में बंदा आकर ये कहे वो ये मरे होया जिंदा कर सकते ओ यार मियां खाने वाले हो तको सिखा खा के किने हो केड़ा डर खाने अल्हम्दुलिल्लाह रोज का लंगर खाने और लोगों को डर होएगा
سانو نہیں دیا کل کر دیا اسی گوشت منگتے ہیں ہے وہ نا جی آپ کو ذرا اللہ کو ذرا سبحان اینج نہیں اس پیار نہ لاکھو جنہیں گوشت دھوبی نے قبر چ آکھیا سی ہم چاہتے ہیں ہر ایک کے سینے میں میرے غوث کا نام بھی جائے میرے نبی کا نام بھی جائے کہ ایک نے بھی ساڑھی گال سن کے کلمہ پڑھ لیا وہ دی برکت نہ سارے جنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تاکید نعرہ غوثیہ نعرہ حق اہل سنت و جماعت. تو لہذا میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اہل سنت والجماعت کے جیالوں اہل سنت سے پیار کرنے والوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیشہ سے یہ بزرگان دین کا شیوا رہا ہے. جتنے بھی ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اسلام کو پھیلایا اپنے کردار سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا اپنے اخلاق سے اپنی گفتار سے اپنے کردار سے اپنی رفتار سے. اور میں آپ کو بتا رہا تھا مسلم شریف کی حدیث کہ سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کی عورت تھی ایک عورت تھی بادشاہ تھی غلط راستے پہ چلتی تھی فرمایا راستے میں ایک دن آ رہی تھی اس نے دیکھا ایک کتیا پیاسی مر گئی وہ جلدی سے قریب گئی اس نے قریب پانی نکالا اس کتیا کو پلایا اس کی جان بچ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف فرمائے. ہمارے نبی نے تربیت یہ کی ہے بھوکے کو بھی کھانا کھلاؤ پیاسے کو بھی پانی پلاؤ. انسان تو انسان کسی جانور کو بھی پانی پلا دو گے اللہ تمہیں بخش دے گا. جب ہم جانوروں پر بھی رحم کرنے والے ہیں تو انسانوں کو کیسے قدر کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اسلام نے یہ سکھایا. ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خندہ پیشانی سے ملو محبت سے ملو پیار. ایک یہودی کا بچہ تھا سرکار کے پاس آتا تھا اور جیسے یہ پلر ہے اس طرح ستون کے پیچھے چھوپ چھوپ کے سرکار کو تاکہ رہتا ہے کدی این جو ہے تکیہ دے بھیر ہے این جو ہوگے تکیہ دے بھیر ہے 2-3 دن گزر گئے تو وہ آ نہیں رہا. نبی پاک نے فرمایا کو جڑا اتھو لوگ کے تاکدہ سی اور میرا وہ عاشق کتے گیا ہے آئے آئے وہ مدینے والا جان دا جیسا بنا. ابھی حضرت کوئی کہہ رہے تھے نہ آئیں گے سرکار اس کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے. اور حاضر و ناظر کا مطلب پتہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ جو سنی کہتے ہیں نا نبی پاک حاضر و ناظر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں جلوہ فرما ہے اور پوری دنیا ان کے سامنے ہے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور ہمارے ناظر ہیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے نا اس لفظ میں بڑی برکت رکھی ہے. کی پتہ کسی کا دل پاک ہو جائے سب نکل کے اسلام آ جائے کیونکہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے دلوں کو چین ملتا ہے سکون ملتا ہے. کہ جنہیں دل میں چین مل گیا نا پھر مدینے والے دیا زلفاں دا سید ہو جائے. تو لہذا یہ بات یاد رکھو کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو نیبرز
ان کے رائٹس ہیں، ان کا خیال رکھو۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس 10 ٹائم کا کھانا ہو اور ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ فرمایا اللہ اس کی بھی پوچھ کرے گا تم سے اگر ایسا ہو۔ یا رسول اللہ کو ہمسایہ مسلمان ہونا چاہیے، اوے ہمسایہ ہونا چاہیے۔ فرمایا ہمسایہ نہ تیرا جیسا بھی ہے جو بھی ہے خیال رکھنا کہ بھوکا نہ سو جائے، بھوکا ہو تو کھانا کھلا دے، اس کو پانی پلا دے۔ فرمایا نئے موسم کا پھل لاؤ نا، اگر ہمسایہ غریب ہو تو چھپا کر لاؤ، نہیں تو اتنا لاؤ کہ اپنے بچوں کو بھی دو اس کے بچوں کو بھی دو۔ سونیا مسلمان ہو تو فرمایا آنکھیں نہ تیرا ہمسایہ ہوئے، وہ ایک بار ہی سوچ رہا ہے۔ میں کہ سونیا بار بار پوچھنا کیونکہ بار بار دسنا دنیا کا وہ اے ہوتے دسنا اسی انسانیت کے دشمن نہیں ہیں، اسی پیار کرنا ہے، ہمارے دامن میں کانٹے نہیں ہیں، پھول ہے۔ کبھی ہمارا درد ہم سے سنونا، ہماری بات ہم سے سنونا۔ لوگ اپنے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں تو ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہم پیش کرتے ہیں۔ اٹھاؤ ہسٹری، پڑھو داتا علی اجمیری کو، پڑھو خواجہ اجمیری کو، پڑھو غوث چنی کو، پڑھو جماعت علی شاہ صاحب کو، پھر مہر علی شاہ صاحب کو، خواجہ نور محمد بہانی کو، پڑھو حضرت محبوب الہی کو، پڑھو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو، نہیں تو قصور جا کے بابے بلے شاہ کا دربار دیکھ لو۔ مسلمان بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے۔ جاؤ اجمیر جا کر خواجہ معین الدین چشتی کا دربار دیکھ لو، یہ سنیوں کے امام ہیں اور بتا رہے ہیں سنی ہیٹ کرنے والا نہیں، سنی لو کرنے والا ہے۔ We spread love, peace, harmony, tolerance in the community. We respect all the religion. We respect all mankind. We respect all human beings. Be kind to the living things. Oh my lovers, be kind. Be polite. Say Subhanallah. Say Subhanallah. Say loudly Subhanallah. We condemn all the terrorists. We condemn Taliban. We condemn we respect all the religions. We respect the community. We respect the elders. And also, we respect the kids. In every religion. Why we respect all the religion? Why we respect the elders? Why we respect the children? Because we are not a terrorist. We are not a Taliban. We are not a ISIS. We are not a Daesh. We are Sunni Muslims. سکھالتے اچھی آنکھوں وہ میں
because they are terrorists. And Sunni Muslim, alhamdulillah, we all one agenda, only one agenda, only one agenda. What? Love. Love for community. Love and respect. Harmony. And also tolerance. Gurdwari, bardasht karna. Because Allah Ta'ala kehta hai, Inna Allah ma'as-sabirin. میں ہر صبر کرنے والے کے ساتھ بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اللہ یحب الصابرین. مولانا یاسین صاحب موضوع بڑا ضروری ہے, ناراض نہ ہویا جی, بڑا ضروری ہے اور ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. چوک صاحب ضروری ہے نا, پکی گل ہے, بہت ضروری ہے. ہمارے یہ کمیونٹی کے یہ ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہیں, ہم نے یہ دین ان بزرگوں سے بھی سیکھا ہے. ضروری نہیں کہ کتابوں سے سیکھا ہے, بندہ بڑی چیزیں اپنے بزرگوں سے بھی سیکھتا ہے. اللہ ان تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر رکھے. آپ جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جڑا ڈاکٹر ہوتا نا انہوں پتا کتنی کی دوائی دینی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یار دو ہاتھ کٹو, کیا ہو گیا جی؟ نعرہ رسالت. یہ کچھ کو نہیں کٹے, کٹو. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تو لہذا میرے دوستو, الحمدللہ میں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کمیونٹی والوں کو, یہ دیکھیں نا گریس کے مسلمان یہ جتنے ہیں سارے محنت کرنے والے, سارے کو سارے پھوپھی دے بچے نہیں بیٹھے, نہ کوئی چاچے دے پتر ہے, نہ کوئی تائے دا پتر ہے, ساڈا ایک کوئی رشتہ ہے, اسی اللہ دے بندے ہیں. او میں نو بولن دے ہوئے, میں نے پتا کس ٹائم کیڑی گل کرنی سمجھو. جدو وکیل کر لئیے نا پھر انہوں کہہ دا پہا لاڑوں کا تو صرف تو سا دعا کرنا, اللہ اسلام کو عزت دے اور دنیا کو پتا چل جائے کہ اسلام والے درود والے, اسلام والے درود والے ہیں. ہمارا انداز کیسا ہے, ہمارا انداز کیسا ہے؟ اگر دیکھنا ہے, میں نے پہلے کہا اور کچھ نہیں, اپنے انٹرنیٹ پہ دیکھو خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ, وہاں پر ہندو بھی تمہیں نظر آئے گا, وہاں پر تمہیں جاتا ہوا سکھ بھی نظر آئے گا, وہاں جاتا ہوا مسلمان بھی نظر آئے گا. میں کیا چلو ساڑھے دے بڑے سرنا سی جانے ہیں, میں کیا سکھا تو کیوں جانا ہے؟ کہنے لگا بابا پیاری ایڈا پھیلا کے گئے. میں تو پوچھا تو کی لے جانا ہے؟ کہتا تھاڑے بابے نے پیاری بڑا کیتا ہے. جس طرح کسی گارڈن میں ایک پھول مہک رہا ہو, اس کی خوشبو ہر کوئی سونگ سکتا ہے. تسی آگو گے اچھا تو کہنا ہو سکھ ہو کے ہندو ہو کے خوشبو سونگ دے رہے ہیں, تو کئی اسلام کا لبادہ اور کے بھی کہتے ہیں اینا بابیاں کو کچھ نہیں پیا,
میں کیا اللہ ناسا بات نہیں ہاں اینا ناسا بات نے اینا ضرورت ہے نیزل سپرے دی جڑا اسا کرنے ہیں خوشبو پھول کوئی ہاتھ میں پکڑ کے گئے کچھ نہیں بندہ کہتا پا ایدہ قصور نہیں تیریاں ناسا بات دیہڑی 10 بجے اٹھتے تکے دکھے اندھیرا بڑا ہے اسی کہا کہ تو انہ ہے سورج چمک رہا تو دیکھنے والا بندہ پھول کی خوشبو آپ ہے سونگنے والا بندہ اور لہذا یہ کمیونٹی کے جو بزرگ ہیں نا میرے میں تمام سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانیت کو ضرورت ہو تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں بتایا کریں کہ مسلمان مدد کرنے والا ہے مسلمان مانگنے والا نہیں دینے والا ہے ہم منگتے نہیں ہیں ہم عطا کرنے والے ہیں بتایا کریں 2 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کی روٹی کھا لیا کرو پر جب کوئی بھوکا آئیے انہیں بھی پوچھ دون والے پر آیا فیزی ڈرنک چھاڑ کے سادہ پانی پی لیا کرو کوئی پیاسا تک تو پانی انہوں پیش کر دیا یہ ہماری نبی نے ہمیں سکھایا ہے اور آج بھی دنیا میں کہیں بھی انسانیت کا ضرورت ہو وہ چاہے کوئی مسلم ہو کرسچن ہو کچھ بھی ہو انسان ہونا چاہیے انسان ہو ہر مسلمان کو چاہیے اس کی مدد کرے اس کے دکھ میں درد میں تکلیف میں مصیبت میں پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے مظلوم کی مدد کرنے کا پریشان حال کی مدد کرنے کا مصیبت زدہ کی مدد کرنے کا مخلوق الحال لوگوں کی مدد کرنے کا اور یہ دنیا میں جتنا نیٹ ورک ہے لوگوں کی امداد کرنے کا اس بات کو پوری دنیا مانتی ہے کہ سب سے زیادہ چیریٹی ورک کرنے والے مسلمان ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھ لیں کوئی آفت مصیبت پریشانی ہو مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا اس کا رنگ کیا ہے اس کی نسل کیا ہے اس کا علاقہ کون سا ہے اس کی قوم کون سی ہے وہ یہ دیکھتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے مصیبت میں ہے اس کی مدد کرتا ہے الحمدللہ پاکستان میں بارہا زلزلے یا سیلاب آئے ہیں الحمدللہ جتنے سنی مسلمان ہیں سب نے ان کی امداد کی ہے کئی ہندو بھی تھے کئی عیسائی بھی تھے مسلمان بھی تھے یہ بھی پوچھا گیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے تمہارا علاقہ کیا ہے صرف یہ دیکھا گیا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں ایک قدرت کی آفت میں آ گئے ان کی مدد کی جائے اور کی ہے الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے کی ہے ہماری بہنوں نے کی ہے لوگ سمجھتے ہیں اسلام عورتوں کے پر ظلم کرتا ہے رائٹ نہیں دیتا میں کہا تو پڑھے ہی نہیں اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دبا دیا جاتا تھا میرے نبی نے کہا جس کو اللہ بیٹیاں دے وہ ان کو پڑھائے لکھائے ایجوکیشن دے ان کی شادی کرے جنت کا سرٹیفکیٹ میں محمد دوں گا 3 بیٹیاں جس کی بھی ہو وہ انہیں پڑھائے لکھائے ان کی شادی کرے ابھی بعد میں فرمایا جنت کا سرٹیفکیٹ میں دوں گا صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کہ 2 بات سونے تیرے غلاماں دے بھی صدقے عرض کی تھی سونے 2 ہون جے 2 دیا ہون فرمایا 2 تے بھی دان مختار نبی ہے میرا علی کو مختار نبی ہے میرا وہ مختار
سنی ہے نا عقیدہ نہ بیان کرا دے پریشان ہونا، لیکن ہر ٹائم نہ موقع مطابق ایسا ہے وہ گل بھی کرنی ضروری ہے جدی ضرورت ہے اسلام۔ اور یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، کہتے ہیں صحابی نے پوچھا نہیں ایک تھی کا جو جن سی نا نبی پاک جب پوچھ لیتے تو نبی پاک جو دی بھی اجازت دے دے، تو اسلام نے رائٹس دیے بیٹی کو، فرمایا لوگوں اسلام نے کیا رائٹس دیے؟ ویمن رائٹس ان اسلام، واٹ از ویمن رائٹس ان اسلام؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا when you see the women، جب بھی تم کسی عورت کو دیکھو فرمایا حیا سے اپنی نظریں جھکا لو، respect the women۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم only Muslim women؟ فرمایا no، respect all the women، respect all the women۔ یہ اسلام ہے۔ لوگ بیٹیوں کو دیکھ کر مار دیتے تھے، میرے نبی نے فرمایا اگر تجھے بیٹا اللہ دے تو تیرے لیے نعمت ہے، اگر بیٹی دے تو تیرے لیے رحمت ہے۔ میرا نبی نعمت عظمیٰ بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا حدیث کیا ہے سنو، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے یہ تیرا بازو ہے، یہ اب تیرا بازو ہے، تیری مدد کرے گا، میں نے تجھے نعمت دے دی، پتر دے دیا۔ فرمایا جس کو اللہ بیٹی دیتا ہے نا، بولو باہر سے بولو، اور کوئی گل نہیں جڑی اردو دیا گلا پنجابی آ رہی چودھری صاحب جا کے ٹرانسلیٹ کر دے، تو آگ ذرا اچھی زبان، چودھریاں کا کوئی تو فائدہ چودھری اونچی آگ، میں کہنا ٹرانسلیٹ کرے گا کھیڑی جاتے پتہ میں کیا میں کہہ رہا ہوں تجھے ٹرانسلیٹ کرو جی جی انشاءاللہ۔ فرمایا جنہوں پتر دا نا رب جنہوں پتر دے میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ سارے پتر دے، جہدے نہیں انہوں بھی دے، جہدے ہیں انہوں بھی دے، تے جڑے بڑھے ہو گئے ہونا اللہ تعالیٰ پوترے دے، پوترے دے، گھر جا کے وقت نہ پا دینا آپ کو انہوں دعا کر چڑھیے اللہ کا دوترے دوترے دے۔ اچھا یہ تو اس کے لیے ہے جس کو اللہ بیٹا دے، یار سنا جس کو اللہ بیٹی دے، فرمایا جس کو اللہ بیٹی دے، اللہ کہتا ہے میرے بندے پریشان نہیں ہونا، آج سے میں تیرا بازو ہوں، آج سے میں تیرا بازو ہوں۔ فرمایا پتر دے کے کہتا ہے یہ تیرا بازو ہے، بیٹی دے کے کہتا ہے میں تیرا بازو ہوں۔ اسی لیے تو سنی مسلمان بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، میں نے کہا ہے کلہ آدھا مسلمان، میں کہا میں کلہ مسلمان نہیں، میں سنی مسلمان۔ ہاں تسی بھی ہے میری گل میں لگ رہی کلے ہو مسلمان یا سنی مسلمان؟ کیونکہ جدو میں کہنا نا میں سنی مسلمان ہاں تے اکھا بند کرنا تے داتا صاحب پیچھے کھڑے نظر آتے، معینالدین چشتی نظر آتے، وہ سے بعد نظر آتے، سارے بابے نظر آتے، جب پتر اپنے پیو نو تک دے نا
ना भी कमा के लिया तो अब्बा खवा देगा। वो साढ़े को जो कोई भुल हो भी गई साढ़े बाबे संभाल लेंगे। ऐसे सुनियो आखना जो मौका मिले दसिया करो। साडा खारजियां नाल कोई ताल्लुक नहीं, असी तालिबान वाले नहीं, असी दाइश वाले नहीं, असी ISIS वाले नहीं, असी दरूद वाले सुन्नी, असी दरूद पाक पढ़ने वाले सुन्निया। इसीलिए हम कहते हैं मैं सुन्नी मुसलमान। मुसलमान हैं और बताना चाहते हैं कि यारो वे हमारी मस्जिदों में आओ, हमारी मस्जिदों में देखो, खुले हैं दरवाजे सबके लिए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आओ देखो हमारा इस्लाम क्या सिखाता है। हमारा इस्लाम बताता है रिस्पेक्ट करो। मेरे नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। मेरे भी नहीं मिला मुआद्दी फिर भी आखो यार और उसी आखो माशाअल्लाह। आज ताड़ी सुभान अल्लाह की बड़ी लोड़ है। माशाअल्लाह फरमाया वो मुझ में से नहीं, उसने मेरा कलमा ही नहीं पढ़ा, वो मेरा गुलाम नहीं। मल्लम यरहम सगीरना, जो बच्चों पर शफकत नहीं करता, जो बच्चों पर रहम नहीं करता, जो काइंड नहीं बनता किड्स के लिए। फरमाया दूसरी बात वलम युवक्किर कबीरना, फरमाया वो भी मेरा नहीं है जो बड़ों का अदब नहीं करते, बड़ों की तौकीर नहीं करते। फरमाया जो बच्चों पर शफकत करे, बड़ों की ताज़ीम करे, तौकीर करे, इज्जत करे, वो मेरा गुलाम है। लेकिन मैं बुजुर्गों से एक जुमला बस कहना चाहता हूँ। मेरे नबी ने पहले क्या कहा, मन लब यरहम सगीरना, पहले बच्चों की बात की फिर बड़ों की बात की। इसका मतलब है सरकार कहते हैं कि अगर चाहते हो बच्चे अदब करें तो तुम पहले बच्चों पर शफकत करो। जब तुम बच्चों पर शफकत करोगे तो बच्चे भी तुम्हारा अदब करेंगे। आज होता क्या है, कई बार जो छोटी उम्र का बंदा हो ना, कोई 10 बंदे बैठे हो जिसकी उम्र छोटी हो, वो कुछ बोलने लगे आप कहते चुप कर रहे तू, असी तो बैठे हैं फैसला कर, उसकी बात नहीं सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाहर ऐसे सारे बैठे थे, दूध का प्याला आया, सुनियो दूध का प्याला आया। हम शराब के प्याले वाले नहीं, दूध के प्याले वाले। हमारे नबी ने कहा शराब ना पीना, दूध पी ले। बड़ी जरूरत है ना बाहर रहते हैं, पता लगे पी पी टोन ऐसी चीज नहीं है। हमारे नबी ने कहा ना, डोंट ड्रिंक अल्कोहल, ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक वाटर। वो भी ऐसे है। हम चाहते हैं तो मेंटल ना हो जाए, होश में। क्या मैसेज है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया दूध पी, दूध बीमारियों से शिफा देता है। मैं एक बार बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, मुझे पूछने लगा आप क्या करते हैं, ये करते हैं नहीं करते। उसने कहा अल्कोहल पीते हैं, मैं कहा नहीं। स्मोकिंग करते हैं, मैं कहा नहीं। मैं पूछा जो अल्कोहल पीता है तो स्मोकिंग करता है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कोई नुकसान होता है? कहने लगा हाँ बड़ा नुकसान होता है। मैं क्या वाह मदीने वाले तेरे सदके जाऊँ, सानू नशा भी दिता ही अपने इश्क का, नशा भी दिता ही तौहीद दी महक
تو لہٰذا یہ ہمارے نبی نے وہ سرکار کے صحابہ ایسا بیٹھے جیسے آپ ہیں سارے نبی پاک بیٹھے ہیں یہ رائٹ سائڈ سے ایسے سارے اسی طرح بیٹھے ہیں دودھ کا پیالہ پیش کی ہے سرکار نے تھوڑا سا کیا جی میں پانی ہے سرکار نے آج دودھ کا پیالہ بڑھیا اینج پیتا تو پین تو بعد سرکار نے پتہ کتا سرکار کے رائٹ سائڈ میں ایک بچہ تھا فرمایا اور دیکھا کہ اس سے بالکل نیکسٹ میں نا اس سے بڑی عمر والے ایک صحابی تھے فرمایا بیٹا اگر تو اجازت دے تو یہ پیالہ پہلے اس کو دے دو اب جو چھوٹا تھا نا کہنے لگا نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا میرے نبی نے کہا چل کوئی نہیں اچھا ایک گالی سن کے تسی مسکرائے ہو نا کیونکہ بچے نے بڑی معصومیت کیا ہے میرا دل لگتا میرا محبوب بھی مسکرایا بڑی معصومیت تھے سرکار نے کیا پی انہوں نے پیا اگلے صحابی نے پھر اگلے صحابی نے پیتے 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 سارے پی لیا نا سرکار تھوڑی دیر بعد اپنے کاشانہ نبوت کے تشریف لائے گئے دو چار بڑے جیسے آدمی سر ہو گیا ہے انہوں آ کے ہوئے ایک ہی دے بچہ دینے میں کیا ہوگا کئی بندے ہیں مجھے طرح شوق ہوتا نا تسی دو نفر پڑھنے نہیں آگے کئی بندے ہیں مجھے شوق ہوتا ہے نا طرح انہوں کہا ہے کہ ورک صاحب کی کیا آنا ہے ہویا کی تی سرکار چلو آ کیا جسی تو تو منی کیوں نہیں سرکار تو حکم ڈال لے اس کی آنکھوں میں آنسو ہے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ مسئلہ نہیں تھا کہ دودھ کی بات تھی کہ دودھ نہیں ملنا تھا ایسی کوئی بات فرمایا تم نے دیکھا نہیں میرے نبی نے اپنے ہونٹ لگائے کی کرام اردو کی تانگ دامانی ہے گلے قدس کی پتیاں لگائی کوئی بریلی دیا تاجدارہ لکھا سلام دے رہے جب کہ اردو جو بھی پھانس جاتے ہیں تو مدد کرنا ہے گلے قدس کی پتیاں فرمایا بس میں یہ چاہتا تھا کہ جہاں گلے قدس کی پتیاں لگی ہیں نا وحی یوحا کے مقدس ہونٹ لگے ہیں ان ہونٹوں کے اوپر میرے ہونٹ لگ جائیں اور گلے قدس کی پتیوں والے ہونٹ جان لگتے ہیں کیونکہ میرے آقا جب بولتے تھے نا الفاظ کے بہت ہی بولتے تھے اللہ تعالیٰ بھی تو راجہ راضی کرا میرے نبی جب بولتے تھے ناصر شاہ کی آتا ہے کہتا شولہ جب میں آگے تھے تندور بچ بولتا اونٹی آگے جی شولہ جب میں آگے تھے تندور بچ بولتا سائی کا مٹھائی والا کھجور بچ بولتا ہور کا جواب سارا ہور بچ بولتا نور کا جواب سارا نور بچ بولتا فیض بلے سارا رسول بچ بولتا ناصر محققہ محقی زیادہ فیصلہ کہ رب جدو بولتا ناصرہ محققہ محقی زیادہ فیصلہ کہ رب جدو بولتا حضور جو بولتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فرمایا او ہونٹ لے ہے والے جو بچہ تھا نا اب میں کیسے مس کر سکتا تو یہ عزت میرے آقا بچوں کو دیتے تھے بات سنتے تھے ان کی یہ ہے اسلام جہاں پہ کڈز رائٹس بھی موجود ہیں چلڈرن رائٹس بھی موجود ہیں in the Islam our Prophet sallallahu alaihi wasallam respect and
give the rights the children. بچوں کو بھی رائٹس دی، عزت دی ہے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں ہر لحاظ سے بتایا، عورتوں کے حقوق سکھائے، بچوں کے حقوق سکھائے، ہمیں کہا جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا وہ بھی میرا نہیں، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ بھی میرا نہیں، نوجوان جتنے ہو اب میں تم سے مخاطب ہوں۔ یہ جو بزرگ دیکھتے ہو نا، اگر کبھی یہ غصہ کر جائے نا کسی بات پر تو یہ ان کی حیا کر لیا، جس کے داڑھی مبارک میں چاندی آ جائے نا، چاندی سفید بال آ جائے، سر پہ سفید بال آ جائے، اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر کسی گھر میں عذاب نازل ہونے والا ہو کہ کوئی ایسا بندہ بڑھ کے اندر جنہیں سر دے یا داڑھی میں بال چھٹے ہو، اللہ عذاب کو فرشتے میں کہتا ہے اور چل رہا ہے وہ رہن دیو، کیوں وہ اب ڈھیر بڑھ گیا جی، ایسے بڑھے دے صدقے بخش دو۔ یہ جتنے بزرگ ہیں نا ان کی رسپیکٹ کیا گیا، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا اسلام teaches us to respect the children and be kind, be gentle to your elders, respect your elders. So اگر ہم کمیونٹی میں ہر بندہ ایسا ہو جائے کہ بچوں پر شفقت کرے، بڑوں کا احترام کرے، سارے ہی اچھے۔ اب دوسری حدیث سنو ایک اور، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ نہ وہ ہاتھ سے کسی کو نقصان دے، نہ زبان سے دے، اور سرکار تو کہتے ہیں کسی کو پہلا بھی نہ آ، کیونکہ وہ سنیوں کے تاجدار ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ نے کہا کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، تو آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تلواریں کیا اٹھائیں گے؟ ہمیں سرکار نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کسی مسلمان پر نہ ہاتھ اٹھاؤ نہ زبان سے برا بلا۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دھیان سنیا جی، جب کوئی بندہ مر جائے دنیا سے چلا جائے تو دنیا سے جانے کے بعد بندے چار بیٹھ جائیں تو کہنے یار بندہ بڑا چنگا سی، وہ نماز بھی پڑھتا سی، جا کے آقا قرآن پڑھ دیا بھی تک ہے، جا کے وہ ہاں میں تقریر سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان جھوٹا کیوں، ہاں یار بڑا گج گیا اندازی سبحان اللہ، وہ سن کے دے ہاتھ چکے اندازی سبحان اللہ، میرا سے مولوی نہ کہنے نا بار بار ہاتھ ہو سبحان اللہ، ہاتھ ہو سبحان اللہ، وہ چلتے ہو مر بھی گئے تھے تجھے آ کر کے کہ جنہوں میں محفلی جاتے سر سرکار کا ذکر چھوٹے سر مدینے والے نے محمدی گم ہو کے وہ ہاتھ چاہ کے آتا سر سبحان اللہ۔ فرمایا جب ایسا ہوگا کہ دنیا سے جانے کے بعد اس کی بات تعریف ہی نہیں، تعریف کریں اور کرنی چاہیے۔ پتا بھی ہوئی نا کوئی ہی گال ہے کہ جدو مر جائے نا پھر نہ کرے گا۔ کئی بندے کہہ دے، کئی بندے کا انداز پتا کی ہے، او میں گال تے نہیں کرنی کا بندہ چور سی، او کرنی تے نہیں بس پیسے کھاتا سی، وہ کار بھی گئے وہ جو نہیں کرنی تے چپ رہے، بلکہ جتنے موقع ملے کیا ہے ہاں یار اس میں نے یہ خوبی دیکھی تھی، خوبی بیان کرو، چاہت بیان کرو، اور جو ایسا کرے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں ایک ہی کردہ پہ ہے، وہ چار بندے جانتے بھی نہیں ہیں کہ اے پیڑا سی،
پھر بھی آندے نے چنگا سی رشتے ہوئے ہیں کہ کیوں آندے نے یا اللہ اس لیے آندے نے کہ تیرے نبی نے آکھیا کسی دے مرن تو بعد انہوں پیڑا نہ کھو اللہ آدھے اے پردہ پوشی بھی کر دے دے اے ہاں اللہ آدھے ستار میں وہاں کے ہے پردہ پوش میں وہاں کے ہے فرشتے آدھے یا اللہ تو فرمایا اچھا ستار میں وہاں پردہ پوش میں وہاں تے اے بھی ستار بنی پھرتے رہے پردہ پوشی کرتے رہے تے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ وہ میں انہوں بھی معاف کر چھڑیا جنہی بات تریفی ہے نہیں کر رہی تریف کر رہے میں اینا سارا میں گناہ والوں معاف کر یہ ہے اسلام this is Islam this is the beauty of Islam alhamdulillah this is the beauty of Islam اور پھر فتنہ پرور لوگ بھی آتے رہے ہیں جنہوں نے فتنہ پھیلایا لوگوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی پر وہ مسلمان نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے بتا دیا وہ چاہے اشرف علی تھانوی ہو قاسم ننوتوی ہو خلیل امبیٹوی ہو رشید احمد گنگوئی ہو یا مرزا غلام قادیانی ہو ہمارے بزرگوں نے بریلی کے تاجدار میں آکھیا وہ انہاں دے نامہ دے نہ جانا انہاں دی کرتوتاں کر تکو وہ ٹھلے نہ پوئی جتے نا عقیل ہے اتنے جلالی بھی میرا جائے قادر پریشان رکھو اور اچھی آسو اور اچھی اچھی آسو گال جی کرنی آندی ہے تو سنبھال نہیں ساتھ چنگی بھلی دنیا پوری امت متفق سی کہ نبی پاک آخری نبی نے وہ ایک کانا اٹھیا وہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں اور میں کیا چلے دیئے میرے نبی دی ماں دا نام ہے آمینہ اور میں کہا تیری بیبے دا نام کہنے جی کسی کی میں کہا واہ بے واہ ذات دی کور کے لیے تشتیر رکھتے موہے پتر کسی ٹھیدہ تے آکھے میں نبی ہاں پوری امت 14 صدیاں متفق ہے کہ نبی پاک کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا seal of the prophet seal of the prophethood خاتم النبیین آخری نبی بن کر مدینے کا چاچا ہے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی پچھلے ذرا ناراض لگ اوے ڈریا نہ کرو رب دا ڈر رکھو اونچی آنکھوں میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین I am the last of the prophethood لا نبی بعدی and no any one prophet after me میرے بعد کوئی نبی نہیں میں آخری نبی بن کے آیا ہوں میں ایک نے پوچھا اللہ مجھے پرلے پر لے آ رہا ہوں میں کہو نبی پاک دی حدیث میں آخری نبی ہے میرے بعد کوئی نہیں کہتا حضور بھی آخری ہے پر وہ بھی آخری ہے کھانا میں کہ یار کیوں ہو سادہ بندے 10 اندر بڑھ گئے کوئی آکے جناب پہلے عقیل صاحب اندر آئے نے پھر جناب حضرت علامہ یاسین چشتی صاحب آئے نے پھر حضرت علامہ مرتضی قادری صاحب آئے نے پھر جناب مصطفی صاحب کی آئے نے پھر جناب علامہ یاسین قادری صاحب آئے نے اینڈ میں جناب چودھری شاہ صاحب آئے نے لکھا جائے سب سے آخر میں چودھری شاہ صاحب آئے ہیں
کیوں سوتے ہوئے سب سے آخر میں یہ آیا ہے کل 4 بجے اٹھ کے آخر جناب آخر میں بیگ صاحب بھی آئے تھے عثمان صاحب بھی آئے تھے لوگ کا کہنا ہو گل لکھ کرو آخری ہے گا کیڑا آخر میں آیا کیڑا ہے اے جی شاہد بھی عثمان بھی ورک بھی جلالی بھی قادری بھی لوگ کا کہنا ہو تو ہے ہی پاگل وہ آخری 10 نہیں ہوتے ایک کوئی ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آخری ایک ہوتا ہے اور میرے نبی نے کہا اس نے کہا جسے کافر بھی سچا کہتے تھے کافر بھی کہتے تھے کہ صادق ہے تو محمد عربی ہے عبداللہ کا دل یتیم ہے عبداللہ کا نال ہے دنیا میں اس سے سچا کوئی آیا ہے میں کہا میرے نبی علیہ السلام نے اجلے سے میں کہا چل جنہوں تو ماننا ہے وہ دی سنا کہنا حضرت کی حالت یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں بٹا ایک میں گھڑ رفع ہاتھ کے لیے جاتے تھے تو بھول جاتے تھے کہ وہ بٹا کیڑے ہاتھ دیجئے گھڑ کیڑے ہاتھ دیجئے میں کہا واہ بھی چولے دیئے چولے جنہوں اندہ نہیں پتا بٹا کیڑا ہے گھڑ کیڑا ہے وہ پتا لگا گھڑ نہ بٹوانی کر کے پانچ چوڑے نہ روٹی کھاؤں ہے میں کہا میرے نبی نے تھا ہوئے اچھی آگا And I also said, these slogans also spread the love. These slogans, Nara Takbir Allahu Akbar. This is our first slogan, Nara Takbir. Say loudly, Nara Takbir. Spread peace. We said, Allahu Akbar. Allah is superior and bigger than everything. In the Islam, Allah is bigger than everything. Allahu Akbar. This is not terrorism. This is our lovely slogan. This is the zikr of Allah. And this is our right to remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. This is our basic right. Because we are also human beings. We respect your thoughts. We respect your religion. And I request to all the universe, to all the world, to all the human beings, please
respect our religion as well. Because we are not terrorists. We condemn the terrorism. We are the lover of Allah. We are the lover of Rasulullah. We are the lover of all the prophets. We are the lover of Jesus as well. Yeah. Every Muslim love and respect the Prophet Jesus. We respect the Prophet Moses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Why? Because we are Muslims. Say Subhanallah. And this is the basic of Islam. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'si ba'da al-maut. We respect our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we respect Jesus. We respect Moses. We respect all the messengers of Allah. We respect all the prophets of Allah. Alhamdulillah. This is the beauty of Islam. So please everyone, I request you, we respect you, we respect your religion, we respect not only your prophet, your and our prophet Isa, your and our prophet Musa, your and our prophet. I request all the human beings, I request all the mankind, I request all the human beings, please, we respect all the Muslims. Please respect the Muslims. We condemn the terrorism. Subhanallah. हमारा ताल्लुक नहीं है. We condemn the ISIS. We condemn the Daesh. We condemn the Taliban. They are not Muslim. They are not even human beings. They are beasts. They are animals. Because they hate people. They kill people. So that's why we can't respect them. If anyone kill the innocent child, women's, children's, any human beings, we can't stand with them. Because we are the Muslim. We respect the children. We love the children. We respect the women. We respect the human beings. And also, we are human beings as well. Please be sure you respect all the Muslims as well. Especially Sunni Muslims. When I said Muslim, I mean Sunni Muslims. بولو نا یا سبحان اللہ. بولو پچھلی دعا کرو ذرا سبحان اللہ. بابیو دعا کرو. سبحان اللہ. دعا کرو تسی. بابیو دعا کر دینا.
2 گھنٹے بعد ڈاکٹر صاحب کٹھیاں 10 نہیں پہلے ایک کھا پھر 2 گھنٹے بعد ٹیبلٹ پھر 2 گھنٹے بعد سیرپ 2 دیساں پھر اپنی گل Our first slogan is Nara Takbir Allahu Akbar. And our second slogan, Nara Risalat. Ya Rasulullah. Nara Because Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it means oh messenger of Allah. And this is not terrorism, this is the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This means oh Allah's messenger, oh messenger of Allah. So when any Sunni Muslim say Nara Risalat, it means we respect and we remember our Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you're right, you remember your dad, you remember your mother, then our right is also we remember our Prophet sallallahu alaihi wasallam. پھر آکھو ذرا تھکتے نہیں ہو گئے آکھتے نہیں ہو گئے اتھے 12 بجے جانا تو نہیں تھے کدھرے اے بھابیاں دے ملے ہوتے نہیں لے آئے کوئی گل نہیں سیلی تو پان کی کوشش کر رہے ہیں سب کچھ ہے سیلی نہیں سوا سیلی تو فٹ ہو گیا تو کام ہو گیا گھڑی ہے وہ سنیاں بھی ہیں نمبر بھی ہیں پر سیل کوئی نہیں سو سمجھ گئے ہونا میرا برا چوکھا سمجھا جی سارے سمجھ گیا سیل پانی تاڑا بھی سا آ جائے گا سیل پہ گئے تو میں بھی جنت دی تے تسی بھی جنت ہو یہ چودھری صاحب تے مولانا صاحب دی کرامت ہے کہ گھڑی ہے کوئی گل نہیں ساڈے ویر نے ساڈا کام ہے سیل پان کی کوشش کرنا باقی اس مالک دا کام ہے کرانہ دینا ساڈا دوسرا سلوگن اور سیکنڈ سلوگن is نعرہ رسالت it means oh messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And our third slogan نعرہ تحقیق اچھی یار سلامت رکھیں تیرے پیر سلامت رکھیں نعرہ تحقیق
this is not terrorism as well. This is the beauty of Islam. When we said Nara Tehqeeq and everyone say Haq Char Yaar, 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 Haq it means the four caliphs of Islam. Number one, the Abu Bakr Siddiq. Number two, the Hazrat Umar Farooq. Number third is Hazrat Usman Ghani Zinnuran. Number fourth is Maulana Kainat, the Lion of Allah, Ali Sherul Huda, Ridwanullahi Ta'ala alayhim ajma'in. They are all Haq. جی اگر تسی اجازت دیو پہلے ٹی وی والے نال گل کر لیں پلیز کم فارورڈ if you want to ask anything please او سکول میں ادھی چھٹی ہوتی ہے نا yeah I'm ready please come راستہ دے دو کرسی ہے وہ جلدی پاچ کے جاؤ یار پچھو میں یار جلدی کرو جلدی منٹ لاؤ just one minute پتہ جگہ خالی کرو just one minute مہمان آئے اور وہ میں عزت دے دی میرے نبی اپنی چادر بچھاتے ہیں میرے نبی کی سنت ہے